چینل راول نیوز میں آپ کا ہوسٹ ناصر سعودی. آج جو شخصیت ہمارے ساتھ انٹرویو کے لیے تشریف لائے ہیں پاکستان تحریک انصاف راولپنڈی کینٹ کا ایک نام جو لیبر ونگ کے صدر بھی رہے ہیں جناب واجد بنگئی صاحب. وعلیکم السلام نصیر بھائی، شکریہ آپ کے اور آپ کے چینل راول نیوز کا. بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا کہ آپ لوگوں نے ہمیں اظہار خیال کا موقع دیا ہے. کرتے ہیں جناب واجد بنگئی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ایاک نعبد و ایاک نستعین. یا اللہ تیری عبادت کرتے اور تیری ذات سے ہی مانگتے. واجد صاحب یہ بتائیں کہ آپ کن کن عہدوں پہ سے پہلے رہے ہیں، کب سے آپ پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں، ذرا اپنا مفصل تعارف تو کروائیں. میں ناصر صاحب 2000 سے میں پارٹی کے ساتھ چل رہا ہوں اور یوتھ کے 2010 میں یوتھ کا عہدہ تھا میرے پاس پلیٹ فارم کا. اس کے بعد پھر میں لیبر کا پریزیڈنٹ بنا کینٹ کا، اور ابھی آپ کے سامنے جو ہے نا مدر باڈی کے گورننس باڈی جو ہے نا اس کا ایڈیشنل جنرل سیکرٹری ہوں. آپ نے یہاں پہ جب آپ لیبر ونگ کے پریزیڈنٹ تھے کینٹ کے، تو اس وقت آپ نے لیبر ونگ کو بہت بوسٹ کیا، بڑی اٹھائی ہے لیبر ونگ. اس سے پہلے تو کینٹ میں اتنا لیبر ونگ کا وہ نام بھی نہیں تھا. تو آپ نے یہ جتنی کوشش کی تو یہ کس طرح آپ کے ذہن پلان آیا کہ آپ نے ایک دم اس پارٹی کو اٹھایا، اپنی لیبر ونگ جو اس وقت آپ سابقہ لیبر ونگ کے صدر بھی ہیں؟ ناصر خانہ اس ٹائم کا جو لیبر والا جو حالت تھا نا، بہت برا حالت تھا. بس اصل بیماری یہی ہے نا کہ عہدہ لینا اتنا مسئلہ نہیں ہے، عہدہ نبھانا بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے. میں نے عہدہ لیا تھا، لیکن میں نے عہدے کے ساتھ پہلے تو میرا خواہش نہیں تھا عہدے کا، لیکن سردار صاحب اور نے بڑے اصرار کیا کہ نہیں آپ نے اس عہدے پہ آنا ہے. تو پھر میں نے عہدے کے ساتھ انصاف اس لیے شروع کیا کہ یہ ایک فرض تھا، ایک امانت تھا میرے ساتھ پارٹی کا، اور اس میں میرے ساتھ پورا میرا بات ٹیم جس میں میرے کئی دوست شامل تھے. بڑا محنت کیا انہوں نے میرے ساتھ، اور الحمدللہ ہم نے جو لیبر ونگ تھا چکلالہ کینٹ اور پنڈی کینٹ، اس ٹائم دونوں ایک تھے، دونوں میں ہم نے لیبر کو الحمدللہ بہت اچھے طریقے سے اٹھایا تھا، جس طرح سے آج تک انشاءاللہ لیبر ونگ اڑ کر کے جا رہے ہیں. اچھا، ابھی جو آپ کے پاس ایڈیشنل جنرل سیکرٹری کا عہدہ ہے تو اس کی رسپانسبلٹیز کیا ہوتی ہیں؟ سر اس کا رسپانسبلٹی ہے کہ عہدہ تو جو بھی ہوتا ہے پارٹی کا، اس کا پاور ہوتا ہے اور وہ ایک عزت ہوتا ہے پارٹی کی طرف سے. کوئی چھوٹا موٹا نہیں ہوتے، لیکن عہدہ ہوتا ہے. اس میں ہم سارے الحمدللہ ایک برابر ہیں. ابھی جس طرح سے ہمارا کینٹ کا پریزیڈنٹ ہے سردار صاحب، تو ہم سب کو کلی رائے ملتا ہے، ہر ایک کا اتنا رسپیکٹ ہوتا ہے جتنا ایک پریزیڈنٹ کو ہوتا ہے، جتنے ایک جنرل سیکرٹری کو. میرا بذاتی خود جو ہے نا وہ ہے کہ جس ٹائم ہمارا جنرل سیکرٹری نہیں ہوتے نا، تو پھر تنظیم کا سارا سیٹ اپ میں چلاتا ہوں. آپ اپنی جو وارڈ ہے اس میں آپ کافی پاپولر بھی ہیں، لوگ آپ کے پاس اپنے مسائل بھی لے کے آتے ہیں. تو کیا آپ کے مسائل جب آپ آگے اپنی میٹنگ کے اندر اپنی ان پٹ دیتے ہیں تو کیا ان پہ عمل ہوتا ہے؟ یہ جو ہمارے آگے ایم پی اے ایم این اے صاحب ہیں یا ان کی جو ٹیم نیچے کام کر رہی ہے وہاں تو آؤٹ پٹ پہنچتی ہے، تو کیا ان پہ جو آپ کی ہوتی ہے اس کے اوپر وہ ورک کرتے ہیں، وہ آپ کے مسئلے کا حل ہوتا ہے؟ اصل میں ایک تو ملک کی حالات میں کرونا تھا، دوسرا ایک اور کرونا بنا ہے پی ڈی ایم کی صورت میں، جو کبھی ایک گلی میں بھاگتے ہیں کبھی دوسرے گلی میں بھاگتے ہیں. اور ہمارا جو بھی مسئلہ ہے پورے کینٹ سطح پہ، ایک میرا وارڈ نہیں، کیونکہ میں ایک وارڈ تو میرا سب سے پہلے میرا گھر ہے، لیکن میں دیکھتا ہوں پورے 10 کے 10 وارڈوں کا، اس کا جو بھی مسئلے مسائل ہیں ہم انشاءاللہ کینٹ باڈی میں اس کے ہم ڈسکس بھی کرتے ہیں، اور پھر وہی سردار ناصر صاحب کی قیادت میں اس کا جو رپورٹ ہوتے ہیں وہ ہم آگے بھی جو ہے نا پارٹی کی اعلیٰ قیادت کو بھی ہم فارورڈ کرتے ہیں. آپ بہت ینگ تھے جب آپ پی ٹی آئی میں آئے ہیں، تو اس وقت آپ لوگ دھرنوں میں بھی آپ جاتے رہے ہیں، آپ لوگوں نے جلسے، آپ کوئی بھی ایسی جگہ نہیں جلسہ جہاں پہ آپ لوگ نہیں گئے.
تو اس وقت اور اب کی جو پی ٹی آئی ہے جب آپ اقتدار میں ہیں تو اس میں آپ کو کیا فرق نظر آتا ہے کہ جو آپ نے اس وقت کے جو وعدے کیے تھے کیا وہ پورے ہو رہے ہیں آپ کی نظر میں؟ اس وقت میں تھوڑا ذرا ہم سکون میں بیٹھے ہیں، کیونکہ اس ٹائم ہمارا سکون تھا ہی نہیں. اس ٹائم ہمارا حساب تھا پاکستان آرمی کا، کبھی جلسہ، کبھی دھرنا، کبھی پروٹیسٹ، کبھی آن تک کہ وزیرستان تک بھی ہم گئے خان صاحب کے ساتھ. اور خاص کر ہمارا جو ٹیم تھا اپنا، ہم نے تو کوئی جگہ نہیں چھوڑے. اور جس ٹائم 2000 میں پارٹی میں آیا تھا اس ٹائم تو میرا شناختی کارڈ بھی سر نہیں تھا. پھر 2005 میں ہم نے جلسہ کرایا، میں، ملک وسیم صاحب اور راجہ منیر صاحب نے، جس ٹائم لوگ پی ٹی آئی کو تانگا پارٹی کہتے تھے. اور ٹوٹل ہم 150 بندے تھے. خان صاحب ہمیں تقریر کر رہا تھا. اچھا، اب اتنے پرانے خان صاحب کے ساتھ ہیں، اس راولپنڈی کینٹ میں ہیں، آپ لوگوں کی قربانیوں کی وجہ سے آج خان صاحب شاید اس منصب پہ پہنچے بھی ہیں. اور یہ اپنے کینٹ کے جو وارڈز ہیں اس کے اندر جتنے آپ کے جو کام ہو رہے ہیں، کوئی سڑکوں کے کام ہیں، اسٹریٹ لائٹ کے کام ہیں، یا صاف پانی کے کام ہیں، کچرے کے کام جو ہے وہاں پہ کافی تھے، لیکن میں نے دیکھا کہ ماشاءاللہ کافی صفائی ہے ابھی کینٹ میں پہلے کی بنسبت. تو پہلی جو حکومت تھی اس کے دوران جو اب آپ کی جو حکومت ہے اس میں کتنا ایک چینجنگ آئی ہے کینٹ کے اندر؟ یہ کام تو شروع لگے کینٹ میں، راجہ بشارت صاحب بھی کر رہے اپنے حلقے میں، اور یہاں پہ بھی جو ہے نا بٹ صاحب بھی لگے ہیں، وہ بھی لگے کام کر رہے ہیں. لیکن سر ہمارا جو، میرا جو بذاتی خود میرا اپنا رائے ہے نا، بنیادی میرا رائے ہے اس میں، جس میں لوگوں کا جو بنیادی معاملات ہے، جس کا وابڈ ہے، جس کا سوئی گیس ہے، جس کا ہیلتھ اور پولیس ڈپارٹمنٹ، کیونکہ اس کے اوپر ہم نے فوکس رہنے اور اس کے اوپر ہم نے زور دینے. یہ صحیح ہو جائے تو لوگ جو ہے نا انشاءاللہ اس چیز سے بہت خوش ہوں گے. اور حق بھی ہمارا یہی ہے کہ ہم جو ہے نا ان چیزوں کے اوپر زیادہ فوکس ہے ہمارا، کہ پولیس کو بھی اپنا جو انہوں کا جو ذمہ داری ہے، انہوں کا جو حق ہے وہ بھی مل جائے، اور جو عوام کے ساتھ پولیس والا دوست ماحول بن جائے. وابڈ ہے کبھی یہی، گیس ہے گیس کبھی، ہیلتھ ہے ہیلتھ کبھی یہی. ہمارا انشاءاللہ اس کے اوپر ہم لگے کام بھی کر رہے ہیں، اور ورک بھی ہمارا انشاءاللہ اس چیز کے اوپر جاری ہے. سر آپ کا جو عمران خان صاحب، جس طرح آپ ہمیشہ غریب کی بات کر رہے ہیں، اس طرح خان صاحب نے ہمیشہ غریب کی بات کی ہے. تو انہوں نے ایک احساس نام سے پروگرام شروع کیا جس پہ انہوں نے جو سڑک کے کنارے لوگوں کے لیے رہائش اور اچھے کھانے کا انتظام کیا ہے، بلا تفریق کسی پارٹی، سیاسی جماعت یا کسی رنگ و نسل کے. انہوں نے ہر بندے تک 12,000 روپے کی جو امداد ہے وہ بھی پہنچائی ہے، راشن بھی پہنچایا ہے. تو خان صاحب کے اس اقدام کو آپ کیسا دیکھ رہے ہیں؟ خان صاحب تو ایک ایسا لیڈر ہے کہ ایک نایاب لیڈر قوم کو ملا ہے. باقی ٹیم میں جو ہے نا اتار چڑھاؤ ضرور ہے، ٹیم میں اتار چڑھاؤ ہے، لیکن خان صاحب بذاتی خود جو ہے نا وہ بڑا ایک نایاب لیڈر ہے اس ملک کا. اور رہ گیا جو ہے احساس پروگرام ہے، اس میں کئی بندوں کا ہم نے بھی میسج کرائے تھے، اور انہوں کو الحمدللہ پیسے بھی ملے ہیں. کورونا کے ٹائم میں راشن بھی ملے ہیں، لوگوں کے گھروں تک ہم نے راشن بھی پہنچائے. اور حکومتی سطح پہ بھی ہم نے، پرائیویٹ سطح پہ بھی ہم نے جو ہے نا وسیم بھائی نے ایک اپنا فاؤنڈیشن، فاطمہ فاؤنڈیشن کے نام سے، جس میں الحمدللہ ان لوگوں کو امداد پہنچے جنہوں کے گھر دروازے تک ہم نے امداد دیے. اور ان لوگوں کو جب حالات ہم نے دیکھ کر کے تو ہمیں دل سے ایسی خوشی ہوتی ہے جس طرح سے کہ حاجی حج پہ جائے. ماشاء اللہ جی، یہ ایک بہت بڑا سعادت کا کام ہے اور نیکی کا کام ہے. تو اب یہ بتائیں کہ کینٹ کے اندر یہاں پہ ایجوکیشن کا بھی کافی مسئلہ ہے، ہیلتھ کا بھی اس ایریے میں مسئلہ ہے، اور کیونکہ ہاسپٹل ایک ہے، ہاسپٹل کنٹونمنٹ کا جو ہاسپٹل ہے وہ ایک ہی ہے جو یہاں سے کافی دور بھی ہے. تو اس ایریے کے لیے آپ نے کوئی اپنی ایسے آؤٹ پٹ تیار کی ہوئی ہے اپنی میٹنگ میں جو آپ ہمارے اپنے ایم این اے صاحب تک یا ایم پی اے صاحب تو اس کو پہنچائیں گے، یہ جی اس پہ کوئی ورک ہو رہا ہے ان چیزوں کے اوپر بھی؟ سر اصل میں 30-35 سال حکومت 2 پارٹیوں نے کی ہے. آپ تو بھائی ہو، لیکن میڈیا والے بڑے تلخ سوال ہم سے کراتے ہیں. ہمارا تو بھی 2-2.5 سال ہو گیا، انہوں کا تو 5 سال 10 سالوں میں وہ لگے تھے. ان لوگوں کا کینڈ میں جو کام تھا وہ سب کو نظر آ رہا ہے کہ ان لوگوں نے کون سا کام کیے. باقی ہمارا انشاءاللہ ورک اس کے اوپر شروع ہے، اسپتال کے اوپر بھی، اسکولوں کے اوپر بھی.
اور انشاءاللہ ہمارا ایمیشن بھی ہے کہ نادار بچوں کو بھی تعلیم مل جائے. ہم تو خود بذاتی خود میرا وسیم بھائی کا اسکول ہے، آپ کو شاید پتہ ہوگا، برائٹ وے پبلک اسکول میں، جس میں کئی لڑکے ہم نے ایسے بھی ڈالے ہیں نا کہ انہوں کا پیس کا بھی جوگا نہیں ہے. جنہوں کا پیس یونیفارم بھی ہم اپنی طرف سے کوشش کرتے ہیں تاکہ وہ بچے پڑھ سکیں. اللہ پاک آپ کی اس کوشش کو اپنے قبول فرمائیں اور آپ کی محنت جو ہے وہ رنگ لے کے آئے یہاں پہ کینٹ کے اندر. تو واجد صاحب آپ کے بارے میں ایک کہ آپ ایگریسو بہت ہوتے ہیں جب آپ میٹنگز میں ہوں یا ویسے ہی آپ سے جب سیاست پہ بات ہوتی ہے، تو یہ ایگریسو ویسے آپ کا لہجہ ہے یا کوئی خاص بات ہوتی ہے جس پہ آپ ایک دم ایگریسو ہو جاتے ہیں؟ اصل میں ہم خاص زندگی کا ہوش بھی ہم نے نہیں سنبھالا تھا کہ ہم اس سیاست میں انٹر ہو گئے. اور یہ سلسلہ بھی جو ہے نا خان صاحب نے جو ہے نا ہمیں معذرت سے کہا تھا. خان صاحب نے جو ہے نا ایک شعور ہم میں ڈالا ہے. تو جدھر بھی حق کی بات ہوتی ہے، ایک واجد بنگش نہیں، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کا جو بھی پرانا ورکر ہوگا، جو بھی ہارڈ ورکر ہوگا، وہ ایگریسو ہوگا. اور ایگریسو بھی ہم اپنی ذات کے لیے نہیں، اپنے ملک اور اپنے قوم کے لیے ہوتے ہیں. بھائی صاحب آپ اتنے پرانے ورکر جس طرح بتا رہے ہیں، کیا آپ کی جو ہماری لیڈرشپ ہے، مین لیڈرشپ ہے، وہاں تک آپ لوگ ایس ایس ہے، وہاں تک آپ کا پیغام پہنچ سکتا ہے یا آپ کی بات وہاں تک پہنچتی ہے؟ میرا تو یہ حلقہ ہے نصیر بھائی، کیونکہ یہاں پہ سمجھو کہ 20 سال زندگی میں نے یہاں پہ گزارے اور پنڈی نے مجھے ایک نام دیا ہے. بلانگ تو میں کوہاٹ سے کرتا ہوں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا بھائی علاقہ پنڈی ہے، کیونکہ پنڈی نے مجھے بڑے اچھے پیارے آپ لوگوں جیسے دوست بھائی بھی دیے اور حلقہ بھی میرے ہی ہیں. میں خود یہاں پہ بھی اور باقی الحمدللہ میرا ہائی لیڈرشپ کے ساتھ میں، جس میں علیم احمد خان صاحب ہے، شہرار میرے حلقے کا ہے میں نے، اور اس طرح سے عمر ایوب صاحب ہے، انہوں کے ساتھ بھی الحمدللہ ہمارا دعا سلام بھی ہے. کوئی پیغام ہم ادھر جو انہوں کا اس سلسلے میں کام ہوتے ادھر بھی ہم جاتے ہیں. اور یہ تو ہمارے اپنے ایم پی اے میں نے یہاں پہ بھی ہمارا آواز پہنچ بھی سکتے ہیں. اور انشاءاللہ کئی جو مسائل ہے اس کے اوپر ہم نے ڈسکس بھی کیے. آن تک کہ اس بڑے روڈ کے بارے میں بھی میں نے ایک ڈیلیگیشن انشاءاللہ مراد سعید کے پاس لے کے جانا ہے، اور آپ لوگ انشاءاللہ میرے ساتھ ہوں گے. تو یہ جو بڑا مین مسئلہ ہے نا، اس کے اوپر انشاءاللہ منظوری بھی ہوئی ہے، لیکن پھر بھی ایک بار ہم نے انہوں کے کان میں یہ چیز بھی ڈالنا ہے. ان کی جس روڈ کی آپ بات کریں، اے جی پی روڈ جو ہے، اس کی آئی جی پی روڈ ہے، اس کی آپ بات کریں. واجد بنگش صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے اپنے قیمتی وقت سے ہمیں ٹائم دیا، اللہ آپ لوگوں کو عزت دے. بہت بہت شکریہ سر. بہت مہربانی جی یہ تھے واجد بنگش صاحب راول پنڈی کینٹ سے. تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، بیل آئکن پہ کلک کیجیے گا اور کمنٹ ضرور کیجیے گا، تاکہ آپ کا کوئی بھی سوال ہو یا آپ کا کوئی بھی میسج ہو تو ہم وہاں آگے تک اس کو پہنچا سکیں. بہت بہت شکریہ.